नुमाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना ओहदा संभाले कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 18 अगस्त को इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे का हलफ उठाया था और उसके बाद अपनी काबीना तश्कील दी थी और कौम से अहद किया था कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ख़ास तौर पे अपोजिशन के दौरानिए के दौरान और पिछले 22 साल से वो कौम से जो वादे करते रहे हैं, अब उनकी तकमील का और अब उनकी ताबीर का जो है वो वक्त आ गया है। इस 1 साल में क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से किए हुए अपने तमाम वादे और दावे पूरे किए या नहीं किए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म कारकर्दगी और उनकी काबीना की 1 साल की कारकर्दगी, विफाकी काबीना की और पंजाब में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन दोनों सूबों में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी की हुकूमत कैसी रही और दीगर 2 सूबों में, सिंध में, कराची में ख़ास तौर पे 14 सीट्स नेशनल असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, तो क्या कराची समेत पूरे सिंध में तब्दीली का ख्वाब इस 1 साल में कम से कम तकमील की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया कि नहीं? और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा हुकूमत है, तो वहाँ पर सूरत हाल क्या है? आज इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना की 1 साल की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम करेंगे। अवाम की बात तो हम पहुंचाएंगे ही आप तक, लेकिन उन लोगों के ज़रिए पहुंचाएंगे जो अवाम की नब्ज़, अवाम की रग पे हाथ रखते हैं, जो अवाम की बात को समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं, अवाम जिनसे बात करते हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 1 साल कैसा रहा? इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जा रहे हैं या नाकाम हो रहे हैं? पिछला 1 साल कैसा रहा? अगले 1 साल में क्या कुछ करना चाहिए? इन तमाम पर हम बात करेंगे मुल्क के मशहूर व मारूफ सहाफ़ियों और नामवर तज्ज़ियाकारों के साथ। इन मामलात पे बात करने के लिए जिन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, नामवर सीनियर सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों को हमने दावत दी है, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत मेहरबानी वक्त निकालने के लिए। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको भी अवैस तौहीद साहब। और यहाँ इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल आपसे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का 1 साल किस तरह देखते हैं आप? कामयाब रहा, नाकाम रहा, 50-50 रहा? क्या आप इसका एनालिसिस करेंगे? ये मुश्किल काम आपने मुझसे क्यों शुरू किया? इसलिए कि आप मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इस्लामाबाद की बात हो रही है तो आपसे शुरू किया। अवैस साहब तो हमारे उस्ताद हैं और शामी साहब तो सिर्फ उस्तादों के उस्ताद हैं। हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, तो अगर उनसे आगाज़ किया जाए तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा, आप अपने लिए भी आसानी चाह रहे हैं। चलिए शामी साहब, शामी साहब मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। साफ़ी साहब एक तो इस्लामाबाद में रहते हैं, दूसरा आप जवानों को पीरों का उस्ताद कर, आप असल उस्ताद ये हो चुके हैं। इसलिए चलिए शामी साहब आपसे आगाज करते हैं। ये वो दौर है जिसमें पीर जवान बन गए हैं। शामी साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। मैंने वैसे भी आपसे आगाज करना था, लेकिन फिर सोचा कि साफ़ी साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं और इनकी बहुत गहरी दोस्ती है वज़ीर-ए-आज़म साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। लेकिन शामी साहब आप फरमाइए, आपके नज़दीक, आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब पहली दफ़ा बदल चुका है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब में ऑल टुगेदर एक नया चीफ मिनिस्टर जिसका नाम तक किसी ने ना सुना था, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। तो पंजाब की कारकर्दगी, विफाक की कारकर्दगी कैसे देखते हैं आप 1 साल की? देखिए, 1 साल की जो कारकर्दगी है वो यानी उसको आप कोई फैसला कुन तो नहीं करार दे सकते। ठीक, जब आप इक़्तिदार में आकर बैठते हैं तो बहुत सा तो आपको अभी समझते समझते चीज़ों को बहुत सा वक्त गुजर जाता है। अच्छा। और ये जो इमरान खान साहब की टीम है, कोई पार्टी जो है
اس کے اندر بہت سے دوسرے ایلیمنٹ شامل ہوئے, پھر کئی پارٹیاں ملیں اور اس طرح ایک حکومت بنی, تو وہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا. تو ایسی حکومت سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ایک سال میں کوئی بہت بڑا کارنامہ وہ کر سکے گی, یہ میرا خیال بہت زیادہ توقع رکھنے والی بات ہوگی. حکومت جو ہے بہرحال 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے اور 1 سال اس کا گزر گیا ہے. اس میں جو ان کے حامی ہیں وہ ابھی تک ان کو توقع ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. جو مخالف ہیں وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں ایک آل ٹوگیدر نئے سیاستدان ہیں. پہلی بار وہ قومی سطح پر یا صوبائی سطح پر نمودار ہوئے ہیں. اس سے پہلے وہ تحصیل لیول کے یا ضلع لیول کے سیاستدان تھے اور صوبائی اسمبلی میں جھانکا کرتے تھے. آرزو تھی یہاں آنے کی, لیکن ان کو یہ ایک جو منصب ملا ہے تو ایک ان میں اس میں ایک ہی ان کی خوبی تھی کہ وہ ایک شریف آدمی ہیں, اور دوسری خوبی یہ تھی کہ جب پارٹی میں طاقتور عناصر کئی موجود ہوں اور کئی دھڑے موجود ہوں تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص اس کو منتخب کیا جاتا ہے جو کسی دھڑے سے تعلق نہ رکھتا ہو, جو ایک توازن قائم رکھ سکے, جسے کوئی اپنا مخالف نہ سمجھتا ہو. اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے جو بزدار صاحب ہیں ان کا جو انتخاب ہوا ہے تو پارٹی کے اندر جو پولز تھے اور جو پشز تھی ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کا اپنا تشخص قائم کیا ہے اور اپنی شخصیت جو ہے اس کا اظہار کیا ہے. اور کوئی خان صاحب کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوئی. پنجاب کے حوالے سے جو وہ چاہتے ہیں یہاں ہو جاتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتے یہاں نہیں ہوتا. یعنی براہ راست اسلام آباد کی نگرانی میں صوبائی حکومت کام کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے اسے آپ ایک مثبت بات بھی کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے, اور ایک منفی بات بھی کہہ سکتے ہیں ان کے مخالفین کے نقطہ نظر سے. شامی صاحب, اگر میں آپ سے کہوں کہ وفاقی حکومت وزیر اعظم عمران خان 1 سال میں کامیاب رہے یا ناکام, تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسے ناکام نہیں رہے. ٹھیک, خارجہ لیکن کامیاب بھی نہیں رہے پہ بھی نہیں. میں یہ نہیں کہتا اس لیے کہ خارجہ ابھی یہ وقت پڑا ہے. یہ خارجہ پالیسی میں آپ دیکھیں جو افغانستان میں پیش رفت ہوئی ہے وہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اس کی وجوہات جو بھی ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے اس لیے اس کا کریڈٹ ان کو دیا جائے گا. اور پھر آپ دیکھیے ان کے جو مثالی تعلقات ہیں افواج پاکستان کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے انہیں کئی مشکلات پر قابو پانے میں مدد ملی ہے. اور جو اکانومی کی مشکلات تھیں ان کو بھی انہوں نے سنبھالا ہے. دوست ملکوں سے بڑی بھاری مقدار میں وہ تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. امریکہ سے تعلقات جو ہیں وہ بحال ہو رہے ہیں. چین سے تعلقات جو ہیں ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ یکسر ناکام ہو گئے ہیں. ہاں, اپوزیشن سے جو تعلقات کار ہیں ان میں ناکامی ہوئی ہے, اور وہ جو ٹینشن ہے سیاسی محاذ پر وہ کم نہیں ہو رہی, جو میرا خیال ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ انتخابی مہم کا جو موڈ ہے وہ اور موڈ ہے وہ ابھی تک آپ کو برقرار نظر آتا ہے. اس حوالے سے میرے اپنے تحفظات ہیں. شامی صاحب, آپ واقعی استادوں کے استاد ہیں. آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. یہ وہ سب الگ الگ معاملات تھے جو ہم نے ڈسکس کر رہے تھے, جن کو آپ نے ایک جواب میں سمو دیا ہے, لیکن ان پہ ڈسکشن ضرور کریں گے. صافی صاحب, اب کراچی سے بات کر لیں. اویس توحید صاحب سے پھر آخر میں آپ کے پاس تشریف لائیں. اویس توحید صاحب, آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور کراچی سے 14 سیٹیں, انپریسیڈنٹڈ, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ ان دا ہسٹری آف کراچی پالیٹکس. وفاق کو اتنی بڑی سیٹیں اتنی بڑی تعداد میں, کیا اس کا قرض پاکستان تحریک انصاف نے درست چکایا؟ کیا کراچی کو اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ نمبر 1. نمبر 2, وفاق میں عمران خان بطور وزیر اعظم کامیاب ہیں 1 سال میں یا ناکام ہیں؟ نہیں مریدہ, دیکھیں کراچی کا تو ایک اپنا پرسان حال نہیں ہے. ہم تو کراچی کے یہاں پہ باسی تو نہیں ہیں, ہم دوسرے علاقوں سے آ کے یہاں پہ بسے ہیں اور کراچی کو اچھی طرح جانتے ہیں. کراچی کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا, یتیمی اور کا شکار رہتا ہے. اس کو نہ ایم کیو ایم نے اپنی حرکات اور جو ان کے طور طریقے تھے اس سے اس کو کوئی
बेहतरी की तरफ लेके जाने में कामयाब हो सके, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी ओनरशिप नहीं लेते। तहरीक इंसाफ जिन्हें 2013 के अंदर भी 5.5-6 लाख वोट पड़े थे और उसमें एक रिगिंग के इल्जाम भी थे कि एमकेएम ने रिगिंग की है, और उस वक्त एक पूरी एक वेव चल रही थी तहरीक इंसाफ की फेवर में। फिर 2018 में तो आप देखेंगे 14 सीटें तो किसी को तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा मैंडेट तहरीक इंसाफ लेके जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर कोई खेमे तो लगाता नहीं है, यहाँ पर कोई खूंटे तो लगाता नहीं है। देखिए, छोटे सूबों का एक जो रोना है और जो विफाक के साथ शकूक को शुबात जो उनको हमेशा रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जो रहते हैं, वो ये कि विफाक के अंदर सियासत हो, इक़्तिदार हो, कुछ भी हो, उसमें पंजाब का खासा होता है। अभी भी जो लड़ाई हो रही है वो पंजाब के अंदर है, नून लीग और तहरीक इंसाफ। इससे पहले इलेक्शन में आप देख लीजिए कि जो भी वहाँ पे सीटें जीतेगा वही इक़्तिदार उसे मिलेगा। तो इसी तरह से बड़ी सियासी जमातों का छोटे सूबों के अंदर वो अपने स्टेक्स इस तरह नहीं रखते, वो बुनियादी मसाइल हल नहीं करते, चाहे कोई सी भी बड़ी पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो। वो कहते हैं ठीक है भाई, क्या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हम यहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि इक़्तिदार तो हमें मिल रहा है पंजाब से। तो चाहे वो धरने का सारा मसला हो, चाहे वो 2013 का इंतखाब हो, 2018 का हो, अब तो यही एक सिलसिला शुरू हुआ है। फिर दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो कहते हैं कि ठीक है भाई, यहाँ से वोट पड़ते रहते हैं, हमारा यहाँ पे कार्ड चलता रहता है, हमारा वोटों का कार्ड चलता है, हमें यहाँ पे कोई ऑल्टरनेट मुतबादल नहीं है, तो सही है, सिंध में हमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो सिंध का हालत-ए-ज़ार सियासी और माशरती जो हालत-ए-ज़ार है उसका बहुत कुछ लेना देना वफाक की जो सियासी चाल चलन है या जो हमारी बुनियादें रखी हुई हैं सियासी पूरे निज़ाम की, उससे लेना देना बहुत है। मैं मुख्तसर से बात करूंगा, जब तक हालात तब्दील नहीं होंगे छोटे सूबों के, जब तक पार्लियामान की जो हैयत है, पार्लियामान का जो जिसमें तनासुब है छोटे सूबों में, वो बढ़ेगा नहीं। ये बहुत अहम बात है, लेकिन ये बहुत अहम बात कर रहे हैं आप अवैस तौहीद साहब। लेकिन इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची की हद तक, कराची समेत पूरे सिंध की हद तक वो तब्दीली लाने में नाकाम हो गए हैं, बावजूद 14 अनप्रेसिडेंटेड सीटों के जिसका वो वादा करते रहे थे, और बावजूद इसके कि 2 बार सिंध हुकूमत गिराने की इस 1 साल में धमकियां भी लगाई गई बड़ी सख्त किस्म की। देखिए, इनका मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के जो भी इनके मुशीरान हैं या जो भी इनको एडवाइस करते हैं सिंध की पॉलिटिक्स में, वो ये तो नाबलद हैं या नावाकिफ हैं। सिंध के अंदर अगर चले हुए कारतूसों के साथ ये तहरीक इंसाफ के यहाँ पे खेमे के खूंटे मजबूत करना चाह रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। एमकेएम जो है वो बिखरी हुई है, एमकेएम टूटी हुई है उस मुतनाज़ तकरीर के बाद, जिसके बाद एमकेएम का शिरादा बिखेरा गया या बिखरा। तो उसके अंदर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नोट्स बनाए हैं, आप देख लीजिए ज़रदारी साहब का गैर जिम्मेदाराना बयान जो उन्होंने पार्लियामान के अंदर दिया है कि जो महाजिर यूथ जो भी होगी उर्दू बोलने वाली, अगर वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना चाहे तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ रुख क्यों करेगी। इसी तरह उन्होंने कुछ साल पहले 2 साल पहले नकीबुल्लाह महसूद के जो कत्ल के बाद, बेमाना कत्ल के बाद राव अनवर को एक कह दिया था कि हमारा अच्छा बच्चा है, तो बहादुर बच्चा है। तो वहां पर आप देख लीजिए, अब तक वो बिलावल जाते हैं वहां पे तकरीरें करते हैं, वो वहां पे वो रिपेयर ही नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि आप ना तहरीक इंसाफ, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, उनको सिंध की पॉलिटिक्स की जो नब्ज है, सिंध की पॉलिटिक्स का जो लोगों का जो मिजाज है उसको समझने में नाकाम रहे हैं। ये उन फ्यूडल लॉर्ड्स के साथ अपने नेक्सस बनाना चाहते हैं जिनको जो चले हुए कारतूस हैं, जिनसे पाकिस्तान के जो सिंध के अवाम है वो उनको अच्छी नजर से नहीं देखते, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो मेहर हो। अवैस तौहीद साहब, इंटरप्ट करने की माजरत, अगर मैं आपसे पूछूं वेरी क्विकली इन वेरी शॉर्ट टर्म्स के इस 1 साल में इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म कामयाब रहे या नाकाम, क्या कहेंगे आप? मिला जुला रुझान रहा है। देख लीजिए कि अपना एक माशी अदम इस्तेहकाम जो है और सियासी अदम इस्तेहकाम वो बदस्तूर मौजूद है। एक पूरी माशी जो पूरी टीम थी उसको तब्दील करना पड़ा, चाहे वो मियां आतिफ से लेके और खुद उनके जो ओपनिंग बैट्समैन असद उमर साहब, पूरी माशी टीम तब्दील करनी पड़ी। जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो तब्दील नहीं कर सके, जो विजन और मिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है तहरीक इंसाफ का। फिर निचली सतह तक इक़्तिदार की मुंतखबी या लोकल बॉडीज का जो
ان کا نظام ہے وہ نہیں لا سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو خارجہ پالیسی کے محاذ سے ہے، جہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ایک پیج پر ہیں، اور افغانستان وزاوی امریکہ وہ کافی کامیابی ہوئی ہے افغان امن معاہدے کے اندر۔ اگر کوئی اہم پیش رفت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین موقع ہے آنے والے دنوں کے اندر، اگر وہ ہو جاتا ہے تو ایک تاریخی موقع ہوگا، اور خود عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہوگا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایسٹرن بارڈر پہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، میں کشمیر کی صورتحال تفصیل سے بات کروں گی۔ اویس توحید صاحب، کشمیر پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، حکومت کے اور ریاست کے جو ایک بڑے کمزور سا رد عمل رہا ہے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ سلیم صاحب، اب آپ سے سوال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت جو عمومی تاثر ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ون پیج پہ رہے، لیکن عوام کے ساتھ ون پیج پہ وہ عوام کے ساتھ نہیں رہ سکے، تبدیلی ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے، ریلیف ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے۔ لیکن جو طاقت کا اس وقت ایک عمومی مرکز ہے، عمومی سرچشمہ ہے فوج، اسٹیبلشمنٹ، اس کے ساتھ ون پیج پہ وزیر اعظم عمران خان رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک سال میں وزیر اعظم عمران خان کامیاب رہے، ناکام رہے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ ان کو کسی کامیابی کا کریڈٹ دینا بھی میرے خیال میں زیادتی ہے، اور کسی ناکامی کے لیے بھی ان کو الزام دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ ان معاملوں میں وہ بے قصور ہیں، اور جس طرح وہ بے قصور ہیں تو اسی طرح میرے خیال میں کریڈٹ بھی ان کا زیادہ حق نہیں بنتا۔ تو پھر ایک سال کی کارکردگی کا تجزیہ کس کا کریں؟ یہ جو سیٹ اپ ہے، آپ اس سیٹ اپ کے ایک سال کی یہ جو بساط بچائی گئی ہے، تو اس کی کامیابی کا یا اس کے نتائج پہ ہم بحث کر سکتے ہیں۔ میں البتہ صرف اس کو کوئی فتویٰ دینا تو ہمارا کام نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مجموعی طور پر پہلے آپ دیکھیں کہ ایک حکومت کی بہتری یا ناکامی کے لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کتنی با اختیار حکومت ہے اور کتنے عوام کی طرف دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاملے میں آپ دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ شاید سب سے بے اختیار حکومت ہے۔ دوسرا پھر یہ کہ آپ کی ٹیم کیسے ہوتی ہے، کیا وہ ٹیم ان نعروں سے یا ان دعووں سے موافق آپ نے بنائی ہے؟ تو ٹیم کی بھی آپ حالت دیکھیں، پنجاب کی آپ کو بتائی شامی صاحب نے، خیبر پختونخوا میں اس سے بھی بری حالت ہے۔ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے وہ کوئی بزدار صاحب سے کم شریف نہیں ہے، اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو پچھلی حکومت میں وزیر بننے کے بعد انہوں نے سرکاری پیسے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں رکھے تھے ناسمجھی کی وجہ سے، اور ادھر بھی یہی تھا کہ 4-5 مضبوط لوگ تھے، پرویز خٹک کو نہیں بنانا تھا، شاہ فرمان کا، عاطف کا، ان لوگوں کا جھگڑا تھا، تو اس میں ان کو نکالا گیا۔ پرفارمنس کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5 مہینے کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا پچھلی حکومت کے خاتمے سے 1.5 سال قبل، وہ نئی حکومت کے بعد بھی 1 سال مکمل ہو گیا، اور بی آر ٹی ابھی تک پشاور کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ تو پشاور کی بی آر ٹی، پنجاب کی اورنج لائن 10 او ایل ٹی، یہ دونوں ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اس دوران ہاں ایک حوالے سے آپ دیکھیں کہ کچھ بنیادی تبدیلی پی ٹی آئی کا نعرہ تھا، اور اس 1 سال میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہے۔ مثلاً سب سے بڑی تبدیلی تو ایک یہ کہ انہوں نے مجھ جیسے غریبوں کو تو بڑا سرخرو کر دیا، لیکن میڈیا کے اندر وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے خان صاحب کو پہلے کھلاڑی سے سیاستدان اور پھر سیاستدان سے وزیر اعظم بنانے کے لیے بڑے بے چین رہے، ان میں سے کچھ کو رسوا کر دیا، اور باقیوں کی رسوائی کا وقت قریب ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی تبدیلی اس دوران ہمیں دیکھنے کو ملی۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں اسٹیٹس کو ختم کروں گا۔ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ حکومت اسٹیٹس کو کی قوتوں کی سب سے بڑی علمبردار حکومت ہے۔ آپ کابینہ میں دیکھیں، ایک طرف جو ہے آپ کو خسرو بختیار نظر آئیں گے، دوسری طرف آپ کو جہانگیر ترین تو خیر ہے ہی سب کچھ کا مالک، پھر یہ جو وزیر داخلہ کو دیکھیں، باقی جگہوں پہ دیکھیں، تو اس حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ کچھ بڑی ایک سیریس تبدیلیاں اس دوران آ گئی، مثلاً جو پچھلے 4-5 سالوں میں یا اس سے بھی زیادہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا ڈائریکشن جو ویسٹ کی بجائے ایسٹ کی طرف کر لیا تھا، اور جو ہم نے اسٹریٹجک اور اکنامک اور سارے حوالوں سے چین اور روس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا،
تو وہ اس ایک سال میں دوبارہ یعنی سی پیک عملاً اگر گو سلو ہے یا جیسے بھی ہے، لیکن جو آگے منصوبے اور ارادے تھے چین کے ساتھ وہ ایسے ہی رہ گئے ہیں، اور ہم نے ابھی سارا رخ دوبارہ مغرب اور امریکہ کی طرف موڑ دیا ہے، جو یقیناً کہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی بھی ہے اور ہر حوالے سے اس کے لانگ ٹرم نتائج مرتب ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کچھ اور حوالوں سے بھی اس دور میں ہم نے دیکھا کہ تبدیلی اس حوالے سے آ گئی کہ ان کی پالیسی یہ تھی کہ میں ملک کو IMF اور ان اداروں سے نجات دلا دوں گا۔ یہ ایک ایسی حکومت آ گئی کہ جہاں اپنی سب کچھ جو ہے، یعنی یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں IMF اور ان سے نجات دلاؤں گا، آپ نے سب کچھ IMF کے حوالے کر دیا، اور IMF کے کہنے پہ آپ اسد عمر کو ہٹا کے IMF کے بندے کو لا کے وہ بناتے ہیں۔ پھر یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں امریکہ اور IMF کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی اور کوشش یہ رہی کہ وہ سی پیک کے معاہدوں کے تفصیلات حاصل کریں۔ آج آپ نے ساری ہینڈلنگ ان کے حوالے کر دی ہے، اور سی پیک کے یہ IMF کے کنٹری ڈائریکٹر یہاں پہ کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں تو جو تبدیلی کا نعرہ تھا، اب یہ تو نہیں تھا نا تبدیلی مثبت بھی ہو سکتی ہے منفی بھی ہو سکتی ہے، تو تبدیلیاں بہت بڑی آ گئی ہیں اس ایک سال کے دوران۔ لیکن عمران خان نے تو مثبت تبدیلیوں کا وعدہ کر رکھا تھا، جتنی آپ نے گنوائی ہیں ان سے تو پکچر اچھی پینٹ نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کہ ناکامیابی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ ناکامی کا، لیکن چلیں پرفارمنس بیس اگر بات کی جائے تو آپ کے نزدیک عمران خان بطور وزیر اعظم ناکام ہو رہے ہیں یا ناکامی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، میں پھر یہ کہوں گا نا کہ میں آپ سے اس کے بجائے کیا خارجہ پالیسی عمران خان صاحب بناتے ہیں؟ خارجہ پالیسی تو کبھی بھی سویلینز کے ہاتھ میں نہیں اچھا رہی، تو کیا، لیکن اب کم از کم اتنا بھرم تو ہے کہ جی سول ملٹری ایک پیج پہ ہیں، مل کے بنا رہے ہیں۔ کیا اسد عمر صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا؟ حکم تو وزیر اعظم کا جاری ہوا تھا۔ ہاں حکم تو وزیر، پھر ٹھیک ہے، پھر اس لحاظ سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر پھر حکم ان کا جاری ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک با اختیار وزیر اعظم ہیں؟ عمران خان ایک با اختیار وزیر اعظم ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس پر مزید ڈیبیٹ کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت بھی ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں۔ با اختیار ہے کچھ چیزوں کے لیے، با اختیار ہے مثلاً بزدار کی حد تک، با اختیار ہے صوبوں کی حد تک، با اختیار ہے کابینہ میں چھوٹی موٹی رد بدل کی خاطر، وہ با اختیار ہے نیب پہ کنٹرول کی حد تک، اپوزیشن کو پکڑنے کی حد تک، میڈیا کو کنٹرول کرنے کی حد تک، ان چیزوں کا اختیار ہے، اور اس حوالے سے بڑے با اختیار وزیر اعظم ہیں۔ میڈیا کے معاملات کا بھی ذکر کریں گے، اور لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی، سانحہ کشمیر پہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا رد عمل، وزیر اعظم عمران خان کا کردار، اس پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں ملک کے مایہ ناز صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے، اور تجزیہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی 1 سال کی حکومتی کارکردگی کا۔ اس 1 سال کے دوران جو سب سے بڑا چیلنج وزیر اعظم عمران خان کو درپیش ہے وہ میرے نزدیک مسئلہ کشمیر کا ہے۔ مسئلہ کشمیر نہیں بلکہ اب تو وہ سانحہ کشمیر ہو چکا ہے۔ کشمیر جابرانہ یا غیر قانونی، غیر آئینی، غیر پارلیمانی، غیر اخلاقی، غیر انسانی، لیکن بہرحال اس پہ بھارت کا تسلط ہو چکا ہے۔ اس پر حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کا رد عمل کیسا رہا؟ مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، یہ حکومت پاکستان کا جو رد عمل ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت نامناسب رہا ہے۔ جو حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہماری سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، اس میں اس سے زیادہ رد عمل ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ہماری فوجی قیادت بھی، ہماری سیاسی قیادت بھی ایک پیج پر رہی، لیکن جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا اس میں جو تقریریں ہوئیں وہ حوصلہ شکن تھیں، اگرچہ کہ قرارداد تو منظور ہو گئی متفقہ طور پر، لیکن جو ایک رابطہ ہونا چاہیے تھا حکومت کا اور اپوزیشن کا، اور اس حوالے سے مایوسی ہوئی ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ابھی بھی ایک ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ تو یہ ہماری قوم کو جس طریقے سے متحد ہونا چاہیے تھا اور جو میسج اس کا دینا چاہیے تھا، میرا خیال اس میں کمی رہ گئی ہے، اور اس کوتاہی کا ازالہ ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک دیکھیے UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں
انہوں نے کہا ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اقوام متحدہ کی قراردادیں اس پر موجود ہیں, ان کے مطابق حل ہونا چاہیے. اب جو دوست ملک ہیں ان سے رابطہ بھی ہو رہا ہے, چین نے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے. ظاہر ہے کہ جو دوست جس سے تعلقات ہمارے اچھے ہیں اور وہ اور بات کرے گا. بڑی طاقتوں میں سے صرف چین نے ہی اپنی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کیا, امریکہ کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا. رشیا نے تو اپنی سپورٹ اوپنلی ڈال دی بھارت کے حق میں. تو کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی؟ 2 دن تک تو یہاں پر سانحہ ہو چکا تھا, وزیر خارجہ صاحب حج کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے. دیکھیے حج کرنے گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ واپس آ گئے سر 2 دن کے بعد. حج بھی ایک بہت مذہبی فریضہ ہے اور اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج کرنے کیوں گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ نے کوئی پوزیشن نہیں لی. انہوں نے بین بات کی ہے, نہ انہوں نے انڈیا کی حمایت کی ہے اور نہ پاکستان کی حمایت کی ہے, بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے, لیکن ایک دروازہ کھلا ہے کہ ہم سیکورٹی کونسل کے پاس شاید جا سکیں گے, اور اس لحاظ سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک توجہ کا مرکز بنا ہے دنیا کی. ایک بات یہ. دوسری بات میں ابھی صافی صاحب فرما رہے تھے اختیار کے حوالے سے کہ وزیر اعظم کے پاس ان کو اختیار نظر نہیں آتا. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہ ہو تو اس کی شکایت تو خود وزیر اعظم کو کرنی چاہیے. جب وزیر اعظم شکایت نہیں کر رہے اور وہ آل پاورفل ہیں اور وہ اختیار استعمال کر رہے ہیں اور سارے ادارے قومی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم بے اختیار ہیں؟ یہ ہمیں کیسے یعنی وزیر اعظم جب اپنے اختیارات سے مطمئن ہیں اور بھرپور طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کے پاس اختیار موجود ہے اور یقیناً اسی حوالے سے ان سے ہمیں احتساب بھی ان کا کرنا چاہیے اور ان سے جواب بھی طلب کرنا چاہیے. شامی صاحب, بعض اوقات بے اختیاری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا بھی رونا نہیں رو سکتا, جس طرح اس وقت ہم میڈیا والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مثلا ہم اتنے بے اختیار بن گئے ہیں میڈیا والے اور اتنے مظلوم بن گئے ہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ بے اختیاری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان بے اختیار اور مجبور ہو کے اپنے بے اختیار ہونے کا رونا بھی نہیں رو سکتا. اس پر بھی قید و بند کی صعوبتیں لگ جاتی ہیں. صافی صاحب, شامی صاحب نے تفصیل سے جواب دیا ہے. یہ تو ایک ذاتی کیفیت ہے, یہ تو ایک ذاتی کیفیت ہے. ہم اپنی کیفیت کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کوئی اینکر پرسن تو نہیں ہے نا. ان کے پاس تو پوری پاور ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں گورنمنٹ کے, اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر ہم کیسے کہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا؟ یعنی بہت سارے میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے پاکستان میں. اختیار کا ثبوت دے گا. یہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو شکایات ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن خان صاحب کو الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ہے. نہیں, وہ تو میں نے عرض بھی کیا نا کہ بہت سارے لوگوں کے معاملات میں ان کے پاس اختیار ہیں اور ان جیسے بندے کے لیے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. مسئلہ کشمیر, پہلی بات تو یہ ہے صافی صاحب, مسئلہ کشمیر, سانحہ کشمیر پہ جو وزیر اعظم کا رد عمل رہا, جو بہت کمزور, بہت ہی میک اینڈ مائلڈ قسم کا, وہ با اختیار تھے یا بے اختیار تھے؟ کم از کم سانحہ کشمیر پہ تقریر کرنے میں تو وہ با اختیار تھے. نہیں دیکھیں, ایک تو میں جو پہلی اس چیز کے اس میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ بعض اوقات یہ جو موجودہ پوزیشن ہے یہ بھی تو ان کے لیے بہت بڑی پوزیشن ہے نا. ملک کے پرائم منسٹر بن گئے ہیں, پرائم منسٹر کا پروٹوکول ہے کابینہ میں. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض چیزوں میں وہ حد سے زیادہ با اختیار ہے. مثلا نواز شریف کا احتساب پہ کنٹرول نہیں تھا, نہ جو ہے زرداری کا. وہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو احتساب سے بچا سکتے تھے لیکن دوسروں کو ان سے گرفتار نہیں کروا سکتے تھے. یہ عمران خان صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو چاہے, نواز شریف کو چاہے, دوسرے کو چاہے. تو اس معاملے میں تو وہ ماضی کے وزراء اعظم سے زیادہ با اختیار ہے ڈومیسٹک فرنٹ پہ. اسی طرح میڈیا کے معاملے میں مثلا جو اختصاص ہے, یہ ماضی میں کسی بھی میڈیا چینل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جو ماضی کے وزراء اعظم کے پاس نہیں تھا. لیکن عمران خان صاحب نے تو امریکہ تک میں کہا کہ میڈیا اتنا آزاد ہے کہ یہ تو جوک ہے یہ سوال کرنا بھی کہ میڈیا پر پابندی ہے پاکستان میں, اور اتنا آزاد ہے کہ برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے, اور اتنا آزاد ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ تو الگ بات ہے نا کہ خود اس وائٹ ہاؤس میں بھی جو پاکستانی جرنلسٹ لے جائے جا رہے تھے تو اس میں کتنی اسکروٹنی کی گئی تھی, اور خود کیا
یعنی وہ جو یہ دعویٰ کر رہے تھے، اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا تھا کہ وہ کہے کہ برطانوی میڈیا سے پاکستانی میڈیا زیادہ آزاد ہے؟ وہ تو دعویٰ تھا نا ان کا، دعوے تو وہ اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں. مثلا دعویٰ تو ان کا یہ بھی ہے، وہ میرے اور آپ کے اور اسی پاکستان میں بیٹھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آزاد احتساب ہو رہا ہے، میرا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، کسی کا انتقام نہیں ہو رہا. وہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میرے کابینہ کے اور ہم سب لوگوں کے دامن صاف ہے. تو کیا ہم اس پہ یقین کر لیں؟ جو دیکھیں کشمیر کا جو معاملہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اب کشمیر جیسے موضوعات پہ شامی صاحب کی لوگوں کی موجودگی میں ہمارا حق نہیں بنتا جتنا ان کا اس پہ عبور ہے، کنٹرول ہے. لیکن درد تو ہم سب کا یکساں ہے. اور درد یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو کشمیری عوام کی اس وقت جو صورتحال ہے اور پچھلے 70 سال سے جس طرح انہوں نے قربانیاں دی اور جو اس وقت وہ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح اس حکومت کے پاس بھی کشمیر سے متعلق کوئی بیانیہ نہیں ہے. مثلا میں بیانیہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے، الٹیمیٹ گول اور لائحہ عمل کیا اختیار کرنا ہے. ہم ابھی تک صرف ہندوستان کی طرف سے ہونے والے اقدامات اور ان کے مظالم کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل. مثلا پلوامہ کی صورت میں اس نے ایڈونچرزم کی تو ہماری حکومت نے اور ہماری ریاست نے اس کو ریئیکٹ کیا. ابھی مودی نے اٹھ کے یہ کام کیا اور کشمیر میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، اور ایسے پہاڑ توڑ دیے کہ اس پہ BBC اور نیو یارک ٹائم بھی چیخ اٹھے. جی ٹھیک ہے. تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹس آ رہی ہیں، ہم صرف اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں بحث مذمت کر رہے ہیں. بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ کیا وہ ریئیکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس میں بھی پھر وہ سوالات آتے ہیں جو آپ نے اٹھایا کہ وزیر خارجہ کی ہونے کا نہ ہونے کا. پھر یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جو کچھ کیا کہ اس موقع پہ آپ نے آ کے اپوزیشن کو گالم گلوچ شروع کر دی اور ایسے وزیروں سے تقریریں کروا دی کہ جو اپوزیشن کی بڑکائی ہوئی آگ کو مزید بڑکا رہے تھے. تو یہ تو ریئیکشن کی بات ہے. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے کشمیریوں کو آزادی دلوانی ہے تو وہ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے دلوانی ہے. ہم نے کشمیر کے اندر سے پریشر ڈلوا کے دلوانی ہے. ہم نے پاکستان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے کوئی یہ لائحہ عمل ہمارے پاس ہے؟ نو. کیا اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ پہلے سے. پھر یہ کہ ہم اس افراد و تفرید کے شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو اسلام اور کفر کی جنگ بنانا ہے یا کہ ہم نے اس کو ہیومن رائٹس کا اور سیلف ڈٹرمنیشن کا معاملہ بنانا ہے. مثلا اس وقت میں جا رہا ہوں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں چین سے مدد مانگ رہا ہوں، لیکن اس روز میرے پرائم منسٹر نے جو تقریر کی، جو پرائم منسٹر نے تقریر کی، ادھر انہوں نے ٹیپو سلطان کی اور اسلام کی اور کفر کی. بھائی جب اسلام اور کفر کی جنگ ہے تو ویسٹ میرے ساتھ پھر کیسے اس پہ تعاون کرے؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں تو جا رہا ہوں سلامتی کونسل میں، میرے پاس یہ آ گیا، لیکن سلامتی کونسل میں میری اس وقت لابنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ یہی سوال میں نے جن بنیادوں پہ اس وقت دنیا کے ممالک اور بڑی قوتیں کسی ملک کو وقت اور اہمیت دیتی ہیں، کیا ان بیرو میٹرز پہ جب ہم پاکستان کو ناپتے ہیں اس وقت اور ماپتے ہیں تو کیا پورا اترتا ہے؟ پاکستان ادھر پورا اترتا ہے؟ آپ نے چین پہ تکیہ کیا، ٹھیک، لیکن کیا چین کے ساتھ آپ نے وہ قربت کنٹینیو رکھی ہے جو اس سے پہلے تھی کہ چین آپ کے لیے اس حد تک جائیں؟ تو یہ ہماری کوئی مستقل لائحہ عمل، ڈائریکشن اور نیریٹو اس حکومت کے پاس نہیں ہے. ایونٹ بیسڈ ہے اور ایونٹ بیسڈ ہے. اور صرف ابھی بھی مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ خود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک تجویز دے دی. سب سے معتبر بات تو کشمیریوں کی ہو سکتی ہے نا، وہ مدعی ہے، وہ سفرر ہے، ہم تو صرف ان کے وکیل ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ چیزیں چھوڑ کے پرائم منسٹر تمام اپوزیشن لیڈروں کو ساتھ لے لیں. انہوں نے اپوزیشن لیڈروں سے بھی کہا کہ آپ اس وقت اپنی ذاتی ان کو ایک وقت کے لیے رکھیں اور وہ فلاں ممالک جائے. ان کے تجویز کو پذیرائی تو دور کی بات ہے، سنا تک نہیں کسی نے. نہیں، اس کو برا منایا جا رہا ہے. اور اس بنیاد پہ جب یہ بات کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی میں جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے یہ بات کی، یہ تجویز دی، تو اس پہ پرائم منسٹر نے ان کو ڈانٹ پلا دی اور ان کے ساتھ تلخی ہو گئی. ہاں، کیا آپ اپوزیشن لیڈرز کو ساتھ لے کے جائیں اور کشمیر کا مقدمہ لڑیں؟ پرائم منسٹر نے اس پہ ان کو کہا کہ ادھر آپ میرے سامنے چوروں کو بیچ میں لے آتے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یا اس سے چند روز پہلے پرائم منسٹر کو موقع ملا تھا
अमेरिका जाके उधर कश्मीरियों का केस लड़ने का, मोदी की जुनूनियत से दुनिया को आगाह करने का, वो ले गए थे अपने साथ किस तरह के लोगों को, जिनका ना कश्मीर से, न फॉरेन अफेयर से, न इन चीज़ों से। अली ज़ैदी का उनसे क्या ताल्लुक़ है, फैसल जावेद का उससे क्या ताल्लुक़ है, उसका क्या ताल्लुक़ है जुल्फी बुखारी का, और उधर ला के आपने पाकिस्तानियों को बुला के। कश्मीर तो साफ़ साफ हमारे अमेरिका के एजेंडे में शामिल ही नहीं था, और उधर तो एजेंडे में शामिल ही नहीं था। उधर आपने बजाय इसके कि आम अमेरिकन लोगों से मिलते, उनके अहदेदारों से मिलते, उनके थिंक टैंक से मिलते, उनके मीडिया से इंटरेक्ट करते, कश्मीर के केस को उधर आपने क्या किया, जलसा बुला के नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फलां चोर है, ये सारा चोर है। अच्छा, आपने टीम कैसे बनाई है फिर? मसलन आपने हमारे दोस्त परवेज खटक साहब को आपने दिफा का वजीर बनाया है, आपने हमारे अली अमीन गंडापुर को कश्मीर का वजीर बनाया, उससे आपकी संजीदगी का पता चलता है। साफी साहब, इस हवाले से डिस्कशन मजीद कंटिन्यू रहेगी। एक साल कैसा रहा, आगे क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, इसे बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं मुल्क के मायानाज सहाफियों और तज्जियाकारों से। अवैस तौहीद साहब, मेरा ख्याल है कुछ मैं कह रहा था कि फोन पे होना इतना बड़ा जुर्म नहीं होना चाहिए। नहीं अवैस तौहीद साहब, अब साफी साहब ने बोलना शुरू कर दिया था। साफी साहब ने पहले आपको वक्त दिया, अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं अवैस तौहीद साहब, नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए ये जो इख्तियारात की बात है वज़ीर आज़म के या आर्मी चीफ का क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस का क्या होना चाहिए, ये हदूद क़यूद जो हैं वो आइन ने वज़े की हैं। ठीक है, हमारी मुल्क की सियासी तारीख जो है उस पर दाग लगे हुए हैं, और ये गाए बगाए जो भी मुतख़िब हुकूमतें होती हैं उनको ये गिला रहता है इख्तियारात का। लेकिन जाहिर बात है कि पार्लियामान के अंदर वो इस बात को बरमला इजहार कर सकते हैं। मैं ज़ाती राय में मैं आपको बताऊं, मेरी तो ज़ियाउल्लाह साहब के दौर के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए स्कूल के ज़माने से एक जदोजहद का अपने तई जो भी उसका हिस्सा रहा उसमें मैंने वो हिस्सा डाला है जी। अपने नौमरी के ज़माने से। तो लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल सही समझता हूँ कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत एक पेज पर है जो नजर आती है, जिसका बरमला इजहार इमरान खान साहब ने अमेरिका के दौरे में किया, ये एक मस्बत पहलू है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है तो इसमें क्या बुरी बात है, अगर इसमें ठीक है वो आप रिजल्ट जो डिजाइन रिजल्ट है वो निकाल लें। आप अफगानिस्तान का अमन मुआहिदा है, अमेरिका से रिलेशनशिप है, हाँ ये जरूर बात है कि आपकी खारजा पॉलिसी में एक तवाज़ुन होना चाहिए। जो हम माजी में भी ये बात करते रहे हैं, जब सीपैक का मामला था तो आप चाइना 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 कर रहे थे। एक ही बास्केट में सारे अंडे डालने से इस वक्त की दुनिया के अंदर आप अपनी खारजा पॉलिसी के खतूत वजह नहीं कर सकते, ना उसको बैलेंस रखना चाहिए। तो इस वक्त अमेरिका के साथ आपका स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं हो सकता, वो आपका वक्ती तौर पे है, ना आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं ना वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। आपको अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आपको ईस्ट की तरफ देखना है और चाइना की तरफ देखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ आप कोई बात नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ देखिए, अमेरिका के साथ सिर्फ इमदाद की बुनियाद पर आपके ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। उसके अंदर ये है कि अगर आपको वहां से अगर आपको ब्लेसिंग मिल रही है या आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो इसका मतलब है इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप मईशत की बहाली के लिए, मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए आप उसके लिए कोई स्टेप्स ले सकते हैं। और जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होंगे, आप इस वक्त की दुनिया के सामने अपने खुद मुख्तारी के साथ स्टांसेस नहीं ले सकते। यही तल्ख हकीकत है। और दूसरी बात ये कि देखिए, कश्मीर का जो इस वक्त मसला है ये एक नए मौरूज़ात के साथ हमारे सामने आया है। 370 आर्टिकल अगर उन्होंने स्क्रैप किया है नरेंद्र मोदी ने, और हिंदुत्वा और उनकी बीजेपी की मैनिफेस्टो में ये बात लिखी हुई थी और सबको खदशा यही था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को की रेजोल्यूशन को भी तारीख के डस्टबिन में डाल दिया, मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने शिमला माहिदे को भी जो है वो डस्टबिन में डाल दिया, तारीख के डस्टबिन में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि आप नए तौर पर आप पुराने खतूत के ऊपर कश्मीर के का मुकदमा नहीं लड़ सकते। अगर आप वकील हैं तो माजी की तरह मुकदमा नहीं लड़ सकते, नए खतूत के साथ लड़ सकते हैं। रिएक्शनरी आपकी खारजा पॉलिसी नहीं हो सकती। ये
हकीकत है कि माजी की तरह इस वक्त पाकिस्तान की कोई मकबूजा कश्मीर के अंदर इस तरह कोई मुदाखलत नहीं है। वहाँ पे इंडिजिनस मूवमेंट है। बुरहानुद्दीन वानी शहीद के बाद तीसरी नस्ल कश्मीर की, वो खुद लड़के लड़कियां जो हैं वो रोडों पे निकले हैं, हर घर के अंदर एहतजाज है। उनके बुजुर्ग इस तरह से परेशान है कि किस तरीके से इस नौजवान नस्ल को रोका जाए। उसके अंदर इसी वजह से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जो पाकिस्तान के कभी दोस्त नहीं रहे, वो भी ये कहते हैं कि समझने से कासिर है रियासत और रियासती जब कि ये आग जो इस वक्त लगी हुई है कश्मीर के अंदर वो खुद भारत को जला देगी। तो पाकिस्तान को रिएक्शनरी पॉलिसी नहीं करनी, बल्कि नए खतूत पर एक खारजा पॉलिसी ऐसी मुतवाजन बनानी है, तवाजुन के साथ बनानी है, जिससे नया